صرف اس ملک میں سیاستدانی ہیں کیا جو صرف جو جج ان کو جعلی ڈگری میں نائل کرتے ہیں وہ خود اگر جعلی ڈگری رکھتا ہے تو اس کی چیزیں سامنے آنی چاہیے. جن ججز نے مداخلت پر آواز اٹھائی سر ان کے خلاف ریفرنس ہے، اور یہ بھی آپ کو بڑے اچھے سے پتا ہے یہ ریفرنس کیسے بنتے ہیں، کیسے دائر ہوتے ہیں. صرف آواز اٹھانا سر یہی جرم ہوتا ہے؟ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ریفرنس نہیں آنے چاہیے تھے، وہی پرٹیکولر ججز جو آواز اٹھا رہے ہیں. پاکستان میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارے میں بیٹھا ہوا شخص احتساب سے کوئی اگر ان کا ہوتا ہے یا ان کا کوئی ریفرنس کیا ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے اور وہ اس کو جواب دہ ہر کوئی ہوتا ہے اس ملک میں. صرف اس ملک میں سیاستدانی ہیں کیا جو صرف جو جج ان کو جعلی ڈگری میں نائل کرتے ہیں وہ خود اگر جعلی ڈگری رکھتا ہے تو اس کی چیزیں سامنے آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جس عدالتی نظام پہ آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت خوش قسمتی ہے ہماری پاکستان میں اس وقت جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسا شخص ہے جس کی 9 ماہ کی جو کارکردگی ہے بہت شاندار ہے. ان کے جو فیصلے جو انہوں نے کیے ہیں عدالتی نظام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. اس میں جو انہوں نے پہلی دفعہ پبلک کے سامنے آ کے پوری عدالتی کارروائی رکھی ہے، جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پوری دنیا دیکھتی ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے. ایسا کوئی میں سمجھتا ہوں مثال پہلے نہیں ملتا ہے. یہ بھی آپ دیکھ لیں، پہلی دفعہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس کے تحت اختیارات 3 رکنی کمیٹی کو منتقل کر دیے گئے. اس سے پہلے کوئی چیف جسٹس اپنا اختیارات کسی اور کو منتقل نہیں کرتا تھا، یہ پہلا چیف جسٹس ہے انہوں نے یہ کیا ہے. آپ بھٹو کیس جو 45 سال سے پینڈنگ تھا، جس کے لیے انصاف کے لیے ایک پارٹی ایک پوری قوم جاننا چاہتی تھی، وہ فیصلہ سامنے آیا. تو میں سمجھتا ہوں جو ان کی قیادت میں جو فیصلے ہوئے اس میں آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں میں ادھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مداثرائی کا نہیں ہے نا اس وقت، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہی کہتی آئی ہے کہ عدلیہ کے اندر باقاعدہ مداخلت ہوتی ہے، انفلوئنس کیا جاتا ہے، ایگزیکٹو انفلوئنس کرتی ہے. یہ ساری زندگی آپ لوگوں کا ایک بیانیہ رہا ہوا ہے. خیر ابھی آج کل تھوڑا آپ لوگ خاموش ہیں، اٹس اندر تھنگ. کہیں ایسا تو نہیں ہے حکومت کا کندھا کوئی اور استعمال کر رہا ہے؟ نہیں، ہم بالکل خاموش نہیں ہیں. جسٹس شوکت صدیقی صاحب 6 سال سے انصاف مانگ رہا تھا، ہم نے اس پہ آواز اٹھائی، اس کو انصاف قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا. اور آپ نے دیکھا جن ججوں پہ جو جج اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی وہ گھر پہ چلے گئے، تو کیوں نہیں احتساب بھی ہوا ہے اور انصاف بھی ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا کہ کسی کے خلاف زیادتی ہو، جج ہو وہ کوئی اور ہو. باقی جس طرح میں نے پہلے انٹرو میں کہا کہ کوئی جج اگر جس کی جعلی ڈگری ہے یا اس پہ کوئی الزام ہے، اس کو بھی کٹہرے میں جو فورم ہے جو آئینی طور پہ قانونی طور پہ اس کے سامنے آنے میں اس کو پروپیگنڈا نہ بنایا جائے. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں یا جو ہمارے جو سلامتی کے ادارے ہیں اس پہ جس طرح پروپیگنڈا کی جاتی ہے کہ عدالتوں میں بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ وہ عدالتی نظام پہ وہ کر رہے ہیں، تو کیا دنیا میں ایسے ہوا ہے کہ آپ ان کو بلا کے ان کو تھریٹ کریں ان کا اس طرح سے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی تھریٹ ہے. تو ہر کسی کو اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے، کسی دوسرے ادارے میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. ہر کسی بالکل دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، مناسب ہے. مگر کھیلداز کوہستانی صاحب میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ریفرنس آئے نا تو ریفرنس کو باقاعدہ طور پر پلیس کیا جائے. ریفرنس نہ جانے کب سامنے آئے گا. سوشل میڈیا پر کمپین پہلے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کمپین کو جو سپورٹ کرتے ہیں نا وہ مسلم لیگ نون کے دھڑے زیادہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے. وہ خط ابھی تک سپریم جوڈیشل کونسل نہیں پہنچے، جو خط سوشل میڈیا پر رن ہو گئے. میں آؤں گا ابھی دوبارہ آپ کے پاس.